السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول بلال صاحب، جو کہ تحریر ہے شکیل احمد چوہان کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 13۔ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد بلال فوزیہ کے گھر چلا گیا، ان کو شادی کی دعوت دینے کے لیے۔ خالہ جی، میں چاہتا ہوں میری غیر موجودگی میں فوزیہ اسکول کے معاملات دیکھے، آپ کی اجازت چاہیے، بلال نے فوزیہ کی ساس سے کہا۔ کیوں لیاقتی، تجھے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ فوزیہ کی ساس نصرت نے اپنے بیٹے لیاقت سے پوچھا۔ نہیں اماں، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیاقت نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے فوزیہ جی، کل سے آپ آفس آ رہی ہیں۔ سر، کل تو 28 فروری ہے، میں 1 مارچ سے آ جاؤں گی، فوزیہ نے کہا۔ 1 کو پہنچ جانا، اس دن میری جدہ کی فلائٹ ہے، میں اسکول نہیں آ سکوں گا۔ سر، یہ تو میں آپ کی موجودگی میں ہی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہوں، آپ کے جانے کے بعد سر آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، آپ بے فکر ہو کر جائیں، فوزیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ بلال کو یقین دہانی کروائی۔ فوزیہ کی ماں ثریا چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ سب نے میرے ولیمے میں شرکت کرنی ہے، آپ سب لوگ آئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، بلال نے چائے کا گھونٹ لیتے سادگی سے دعوت دے دی۔ ابھی چائے ختم کر کے بلال نے کپ رکھا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ توشی کی کال تھی۔ جیجا جی کہاں ہو؟ توشی نے مذاق کے انداز میں پوچھا۔ میں فوزیہ کے گھر پر، بلال نے بتایا۔ ہم تمہارے اسکول کے باہر کھڑے ہیں، توشی نے اطلاع دی۔ کون کون؟ بلال کو تجسس ہوا۔ خود آ کر دیکھ لو، توشی نے اسٹائل سے کہا۔ آپ لوگ رکو، میں 5 منٹ میں پہنچتا ہوں، بلال نے جواب دیا۔ جہاں بیگم، توشی اور ڈی جے ڈرائیور اور 2 سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ گاؤں جا رہے تھے۔ کوٹ فتح گڑھ نارووال بلال کی نانی کی برسی کے سلسلے میں 28 فروری کو چودھری ارشاد رندھاوا کی برسی تھی۔ چودھری ارشاد رندھاوا کے مرنے کے بعد جہاں ہر سال ان کی برسی پر گاؤں جاتی، غریب لوگوں میں کپڑے، پیسے اور اناج تقسیم کرتی، اپنے مرحوم شوہر کے ایصال ثواب کے لیے۔ پہلے تو ان کے ساتھ کبھی بلال جاتا اور کبھی گلشیر، اس بار بلال اور خان صاحب ان کے ساتھ نہیں تھے۔ بلال صبح اسکول آنے سے پہلے نانی سے مل کر آیا تھا، پھر بھی اس کی نانی جہاں آرا نے جانے سے پہلے ایک بار اس سے ملنے کی خواہش کی تھی۔ بلال، اپنا خیال رکھنا، مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے، اگر تمہارے نانا کی برسی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ جاتی، جہاں آرا نے بلال کے ماتھے سے بوسہ لیتے کہا۔ جہاں آرا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، توشی کے ساتھ ڈی جی ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لوگ 4x4 ٹویوٹا ویگو ٹالا میں گاؤں جا رہے تھے۔ گاڑی کے پچھلے حصے میں 2 اونچے لمبے گارڈز جان کی دشمن گنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جمال اب بہت محتاط ہو گیا تھا۔ تم کیوں اس طرح خفا بیٹھی ہو؟ بلال نے توشی کو دیکھ کر کہا جو کچھ غصے میں تھی۔ پیچھے دیکھو، ہم لوگ جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اگر خان صاحب یہاں ہوتے تو ان مچھروں کو ساتھ نہ لے جانا پڑتا، توشی بیزاری سے بولی۔ کم آن توشی، یہ لوگ آپ کی حفاظت کے لیے ہیں، بلال نے توشی کو سمجھایا۔ اچھا ایک بات سن لو غور سے بلال صاحب، لڑکی ہماری بہت نخرے والی ہے، اس کے لیے کپڑے اور زیور اس کے معیار کے مطابق ہونے چاہیے، توشی نے بلال سے مذاق میں کہا۔ پتہ ہے، اس لیے اس کے واسطے ساری شاپنگ مدینہ منورہ سے کروں گا، تمہاری ساس کی طرح نہیں، دہلی دروازے اور اچرا سے سب کچھ خرید رہی ہیں تمہارے لیے، تمہارا زیور پتہ ہے کہاں سے تیار ہو رہا ہے؟ سوا بازار کے بٹ جولر سے، بلال نے بھی توشی کی کلاس لی۔ شٹ اپ بلال، دادو اسے منع کریں، تنگ کر رہا ہے، توشی نے بچوں کی طرح جہاں آرا سے بلال کی شکایت کی۔ پہلے تم نے شروع کیا تھا، جہاں آرا مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا مجھے یاد آیا، بلال بیٹا تم نے پلاٹ یہیں پر خریدا ہوا ہے؟ جی نانو، وہ سڑک کے دوسری طرف 2 خالی پلاٹ ہیں، دائیں ہاتھ والا میرا ہے، دوسرے پلاٹ کی بھی بات چل رہی ہے، دعا کریں ہو جائے، پھر اسکول کی بلڈنگ شاندار بن جائے گی۔ نانو اب آپ کو جانا چاہیے ورنہ دیر ہو جائے گی، بلال نے کہا۔ ڈی جے نے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ کوٹ فتح گڑھ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بلال وہیں کھڑا گاڑی کو جاتے دیکھ رہا تھا، کافی دیر وہاں کھڑا سوچتا رہا۔ خان صاحب بھی چلے گئے ہیں، اس نے دل میں کہا، ماموں جان کو بھی انہیں اب بھی بھیجنا تھا، میرے نکاح کے بعد چلے جاتے۔ گلشیر خان اور ان کے بیٹے حسیب خان کو جمال نے یورپ اور امریکہ بھیجا تھا، بزنس ٹور کے سلسلے میں۔ جمال اب لوگوں پر کم ہی اعتبار کرتا تھا، وہ 18 سال پہلے والی غلطی اب دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا تھا۔ جب وہ اپنے پارٹنر شہباز رندھاوا، جو کہ اس کا برادر نسبتی بھی تھا، پر مکمل اعتبار کرتا تھا، تب جمال فیلڈ کا کام دیکھتا تھا اور شہباز کے پاس لین دین تھا، اسی کا فائدہ اٹھا کر اس نے اتنا بڑا غبن کیا تھا جس کے بعد جمال کو جیل کی ہوا بھی کھانا پڑی۔ بلال نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو طارق رامے کی دی ہوئی گھر کی چابیاں بھی گاڑی کی چابی کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں آ گئی تھیں۔ بلال نے اپنا سارا سامان
پیک اپ میں لوڈ کروا لیا، سوائے اپنے کمرے کے سنگل بیڈ اور دیوان کے۔ اس نے جمال سے اجازت لے لی تھی۔ انہیں سیالکوٹ میں کال کر کے جمال نے اسے کہا تھا، تم سامان شفٹ کر لو، میں کل آتا ہوں۔ کل رات کو ہم سب کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کریں گے ساتھ، اور پرسوں میں خود تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر آؤں گا۔ لطیف، سارا سامان احتیاط سے اتار لینا اور اوپر والے بیڈ روم میں رکھ دینا، جو بیڈ روم لان کی طرف ہے، اور سوٹ کیس کو سنبھال کر رکھنا۔ بلال نے پک اپ سوٹ کیس کی طرف اشارہ کر کے کہا، جس کے اندر اس کے والدین اور بابا جمعہ کی چند اشیاء تھیں۔ بلال نے سارا سامان لوڈ کروانے کے بعد وہ سوٹ کیس پک اپ میں رکھا، اور اس کے بھی بعد سب سے اوپر وہ کارٹن رکھا تھا جس کے اندر قرآن پاک اس نے بڑی احتیاط اور ادب سے رکھے تھے۔ لطیف نے پک اپ والے کو کہا، چلو بھائی۔ لطیف کے جانے سے پہلے بلال بولا، لطیف بھائی، چابیاں کل آفس ساتھ ہی لے آنا۔ لطیف بلال کے اسکول میں اندر باہر کے کام کرنے والا ایک 20-22 سال کا نوجوان تھا۔ بلال نے سارا سامان لطیف کے ساتھ خود گاڑی میں لوڈ کیا تھا۔ سامان بھی کتنا تھا، کچن کا سامان، چند برتن، کپڑوں کے 3 سوٹ کیس اور بہت ساری کتابیں۔ بلال کی زندگی میں کتابوں کی بہت اہمیت تھی، اسی لیے کتابیں سب سے زیادہ تھیں۔ خالی کمرہ ہو یا خالی مکان، اپنی آواز خود ہی سنائی دیتی ہے، مگر بلال کو دکھائی دے رہا تھا اپنا بچپن، اپنی اچھی بری یادیں۔ اپنی ماں کو کمرے کی دیواروں پر وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے سینما کے پردے پر فلم چلتی ہے۔ یہ 2.5-3 گھنٹے کی فلم نہیں تھی، وہ 25 سال اور چند مہینوں کی حقیقت دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اس کمرے میں آیا تو 8 ماہ کا شیر خوار بچہ تھا، آج وہ یہاں سے جا رہا تھا تو 26 سال کا خوبصورت نوجوان۔ وہ ہمیشہ سے یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ پھر یہ اداسی کیسی؟ بلال صاحب کیوں اداس ہو؟ اس کے دل سے آواز آئی۔ دوسرے لمحے ہی اسے اس کا جواب مل گیا۔ جب اس کی ماں کی شکل سی گرین دیوار پر ابھری، اسے جواب مل گیا۔ وہ 7 سال اور چند ماہ اپنی ماں کے ساتھ اس کمرے میں رہا تھا۔ اسے اس کمرے سے اپنی ماں کی خوشبو آتی تھی۔ بلال نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ بلال کی آنکھیں بند تھیں، وہ کچھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب اس کے دل کی آنکھ کھل چکی تھی، جس کے اندر اس کی ماں کی تصویر تھی اور بلال کی سانسوں میں اپنی ماں کی خوشبو کی مہک۔ وہ مسلسل سونگھ رہا تھا، آنکھیں بند کیے ہوئے، جیسے کوشش کر رہا ہو ویکیوم کلینر کی طرح، جس طرح وہ سب کچھ کھینچ لیتا ہے اپنے اندر، اسی طرح بلال اپنی ماں کی ساری خوشبو اپنے اندر کھینچنا چاہتا تھا، اپنے روم روم کو معطر کرنے کے لیے۔ نوشی اسے تلاش کرتی کمرے میں پہنچی، وہ بھی اسے آنکھیں بند کیے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے چائے کی ٹرے کچن میں رکھ دی بغیر کسی آواز کے، اور خود بلال کے پیچھے آ کر اسی طرح کھڑی ہو گئی، اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر باندھے ہوئے، آنکھیں بند کیے ہوئے، سانس کی مشق کرتے ہوئے۔ نوشی کو خیال گزرا شاید یہ یوگا کی کوشش کر رہا ہے۔ نوشی کو کیا خبر کہ یہ یوگ سے آگے عقیدت کی بات تھی۔ چند منٹ اسی طرح گزارنے کے بعد نوشی کا سر چکرا گیا جب اس نے اپنی بند آنکھیں جلدی سے کھول دیں، کیونکہ نوشی کو اس کمرے میں کوئی جذباتی وابستگی بھی نہیں تھی۔ وہ عقیدت کو کیا سمجھ پاتی؟ بلال اب بھی اس طرح کھڑا تھا، آنکھیں بند کیے ہوئے، اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر لگائے ہوئے۔ بلال کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے دل پر تھی اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے دائیں بازو پر تھی، اور وہ بغیر آواز کے کچھ محسوس کر رہا تھا۔ نوشی کا تجسس اب تشویش میں بدل چکا تھا۔ اس نے بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ ٹھیک ہو؟ نوشی کی زبان سے فکر مندی کے ساتھ یہ الفاظ ادا ہوئے۔ بلال نے آنکھیں کھول دیں۔ نوشی کا دایاں ہاتھ بلال کے کندھے پر تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، بہت کم دوری پر، دونوں میں فاصلہ اتنا تھا کہ جسم دوسرے کے جسم کو چھو نہ سکے۔ بلال عقیدت کی خوشبو سونگھ چکا تھا، اب اس کی محبت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دل چاہا لگے ہاتھ محبت کی خوشبو بھی ساتھ لے جائے۔ وہ نوشی کی سانسوں کی مہک اپنی سانسوں میں محسوس کر سکتا تھا، جو کہ نوشی محسوس کر رہی تھی، آنکھیں بند کیے ہوئے۔ اب نوشی کی دونوں آنکھیں خود بخود بند ہو چکی تھیں اور بلال اسے دیکھ رہا تھا۔ اب نوشی دائیں ہاتھ کو بلال کے بازو سے اٹھا کر اپنے دل پر رکھ چکی تھی اور اس کا بایاں ہاتھ دائیں بازو کے کندھے پر تھا۔ بلال کو نوشی کے معصوم اور بھولے چہرے پر بہت پیار آیا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھونا تو چاہتا تھا، لیکن ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ اس کے دل نے کہا، اس کی خوشبو بھی اپنی سانسوں میں بسا لو، اس پر تو تمہارا حق ہے۔ بلال کے تقویٰ نے اسے فتویٰ دیا، ملک بلال احمد، تم صرف محبت کر سکتے ہو، کسی سے بھی، کہیں بھی۔ نسیم جمال رندھاوا کی سانسوں کی مہک اور اس کے جسم کی خوشبو پر نکاح سے پہلے بھی تمہارا حق نہیں ہے۔ تقویٰ کا فتویٰ سننے کے بعد بلال 2 قدم پیچھے کی جانب ہٹ گیا۔ نوشی جی، آپ ٹھیک تو ہو؟ بلال نے نوشی کے الفاظ دہرائے۔ نوشی نے آنکھیں کھول دیں، اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور آنکھوں میں بے شمار پیار۔ چند لمحے وہ بلال کو ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ میں آپ کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ نوشی نے بائیں ہاتھ سے اپنے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ چائے اور شامی کباب پڑے پڑے برف ہو چکے تھے۔ SMS کو فون کرتی ہوں، گرم کر کے لا دے۔ نوشی نے SMS کو فون میں لاتے کہا۔ نوشی کچن کو دیکھ چکی تھی،
جہاں پر صرف چولہا پڑا ہوا تھا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک بیڈ اور دیوان اور چولہا رہ گئے تھے۔ ایک کونے میں بلال کا ہینڈ کیری پڑا ہوا تھا اور بیڈ پر ایک فولڈر کالے رنگ والا جو چند دن پہلے گلشیر نے اسے واپس کر دیا تھا، اس کی امانت کہہ کر۔ ایس ایم ایس آ کر چائے والی ٹرے اٹھا کر جا چکا تھا۔ ہینڈ کیری اور اس فولڈر کی سمجھ آتی ہے۔ ہینڈ کیری میں آپ کے کپڑے ہوں گے، عمرے پر جانے کے لیے، اور فولڈر میں ڈاکومنٹس۔ یہ 3 چیزیں کیوں آپ نے چھوڑ دیں؟ نوشی دیوان پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نوشی جی، ان میں سے کوئی بھی چیز میں نے نہیں خریدی۔ یہ اس گھر کی ملکیت ہیں، جو میں نے خریدا ہوا تھا وہ میں لے جا چکا ہوں۔ بلال بیڈ پر بیٹھتے بولا۔ آپ اس گھر کو، اس کی چیزوں کو اپنا نہیں سمجھتے؟ میں ایسا سمجھوں؟ نوشی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نوشی جی، ایسا نہیں ہے۔ اپنا سمجھنے اور اپنا ہونے میں فرق ہے۔ میں اس گھر اور اس کی ہر ایک چیز کو اپنا سمجھتا ہوں، لیکن یہ میری نہیں ہے۔ اس گھر کو اور اس کی چیزوں کو اپنا سمجھنا یہ سچ ہے، ان میں سے کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ خیر چھوڑیں سچ اور حقیقت کو۔ نوشی کوئی گہری باتیں سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ آپ یہ بتائیں، آپ کب جا رہے ہیں اور کب واپس آئیں گے؟ بلال نے اسے اپنا سارا شیڈیول بتایا۔ وہ کہاں کہاں جائے گا، کیا کیا کرے گا، مکہ میں کتنے دن گزارے گا اور مدینہ میں اسے کتنے دن رہنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ واپسی پر وہ امارات انٹری کے لیے رکے گا، چند گھنٹے یا ایک دن۔ کیوں، دبئی سے آپ کی ٹکٹ کنفرم نہیں ہے؟ نوشی نے فکر مندی سے پوچھا۔ دبئی سے لاہور اور اسلام آباد کی ٹکٹ ایزی مل جاتی ہے، اس لیے میں نے کنفرم نہیں کروائی۔ شاید کوئی شاپنگ رہ جائے، اس لیے سوچا کہ اگر کچھ رہ گیا تو وہ واپسی پر دبئی سے لے لوں گا۔ میرے لیے کیا کیا خریدیں گے؟ نوشی نے جانتی نگاہوں سے دیکھ کر پوچھا۔ آپ کے لیے کچھ نہیں، یہ تو میں اپنی شاپنگ کی بات کر رہا تھا، بلال نے جواب دیا۔ یہ لو، نوشی نے توشی کا تکیہ کلام دہرایا۔ بلال اور نوشی ہنس دیے۔ مجھے توشی نے میسج کر کے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ میرے لیے مدینہ سے شاپنگ کریں گے۔ ویسے آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ اپنے لیے ہی شاپنگ کروں گا؟ نوشی جی، میں ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہوں، جانے انجانے میں اگر کبھی جھوٹ بول بھی دوں تو مان جاتا ہوں۔ دراصل میں آپ کو بہت سارے سرپرائزز دینا چاہتا ہوں، اس لیے مذاق میں بات ٹال دی۔ بلال نے اپنی صفائی دی۔ ایس ایم ایس چائے گرم کر کے آ چکا تھا۔ بلال بھائی جلدی آ جانا، ایس ایم ایس چائے والی ٹرے دیوان پر رکھتے بولا۔ بلال نے دیکھا تو اٹھا اور کچن میں کچھ انگلش نیوز پیپر پڑے ہوئے تھے، وہاں سے اخبار اٹھا کر ٹرے کے نیچے بچھا دی۔ ایس ایم ایس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ایس ایم ایس بھول گیا تھا یہاں صفائی نہیں نفاست کا معاملہ ہے۔ ایس ایم ایس کچھ شرمندہ سا ہوا۔ بلال نے اس کی شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے جلدی سے بات بدلی۔ شاہد صاحب، کیا لاؤں آپ کے لیے؟ بلال بھائی، جب بن مانگے مل جائے تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آپ لاہور سے باہر گئے ہوں اور سب کے لیے کچھ نہ کچھ نہ لائے ہوں۔ ایس ایم ایس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ یہ بول کر وہاں سے چلا گیا۔ نوشی بلال اور ایس ایم ایس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ ان چند مہینوں میں بلال شہر سے باہر نہیں گیا تھا۔ جب سے وہ بلال کے قریب ہوئی تھی، اس سے پہلے نوشی اور اسے ہمیشہ بلال کا لایا ہوا گفٹ دیتی جو وہ کھولنا بھی ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ ہاں ایک بات ضرور تھی، اس نے وہ سارے گفٹ سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ نوشی جی، چائے؟ بلال کی آواز نے نوشی کی سوچ کو روکا۔ اس نے چونک کر بلال کی طرف دیکھا جو کہ اپنا مگ اٹھا کر پینے میں مصروف تھا۔ نوشی کا مگ اس کے سامنے پڑا تھا۔ نوشی نے چائے جلدی سے ختم کی۔ وہ اپنے سارے تحائف دیکھنا چاہتی تھی جو اسے پچھلے کئی سالوں سے بلال توشی کے ذریعے دے رہا تھا۔ اس نے چائے جلدی سے ختم کی اور وہاں سے چلی گئی۔ نوشی نے اپنی دراز سے اپنے اسٹور روم کی چابی نکالی جو کہ اس کے بیڈ روم کے ساتھ ہی تھا۔ اسی دوران اسے توشی نے فون کر دیا۔ ہائی سویٹ ہارٹ، کیا کر رہی ہو؟ توشی نے موبائل پر پوچھا۔ تم لوگ پہنچ گئے؟ نوشی نے اپنا سوال پوچھ لیا۔ کہاں یار، ابھی تک راستے میں ہی ہیں۔ نارووال جانے والی سڑک اتنی ٹوٹی ہوئی ہے، کیا بتاؤں، میں تو تھک گئی ہوں۔ نوشی بیزاری سے بول رہی تھی۔ اچھا دادو سے بات کراؤ، نوشی نے توشی سے کہا۔ جی میری جان، جہاں آرا نے نوشی کو محبت سے مخاطب کیا۔ السلام علیکم دادو، نوشی نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا خوش رہو، اللہ تمہارے اور بلال کے نصیب اچھے کرے۔ بیٹا توشی سے بات کرو۔ دادی کی دعاؤں کا سلسلہ ختم ہوا۔ دادی مزید باتیں کرتی اگر توشی کا ہاتھ ان کے کندھے پر نہ ہوتا۔ وہ سمجھ گئیں توشی بات کرنا چاہتی ہے۔ نوشی کہاں ہو، تمہاری آواز صاف نہیں آ رہی۔ اچھا میں ٹیرس پر جاتی ہوں۔ نوشی فون سننے کے لیے ٹیرس پر چلی گئی۔ اسٹور کی چابی وہیں سائڈ ٹیبل پر پڑی رہ گئی۔ چائے پی لی؟ توشی نے تجسس سے پوچھا۔ بلال نے شفٹ کر لیا کیا؟ توشی نے دوسری بات بھی پوچھ لی۔ ہاں انہوں نے سامان شفٹ کر لیا ہے، توشی نے اداسی سے بتایا۔ آپی، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں، ایس ایم ایس نے آ کر پیغام دیا۔ اچھا یار، میں بعد میں بات کرتی ہوں، پاپا بلا رہے ہیں، ٹیک کیئر، بائے۔
نوشی نے کال کاٹ دی۔ وہ اپنے باپ کی طرف چل دی۔ وہ اپنے سائڈ ٹیبل کے پاس سے گزر گئی جہاں پر اس نے وہ چابی رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بیجی کمرے میں آئی۔ اس نے وہ چابی اٹھا کر پھر سے دراز میں رکھ دی۔ پتہ نہیں کیا بنے گا ان لڑکیوں کا شادی کے بعد، بیجی کمبل کو سیدھا کرتے بول رہی تھی۔ ولید، یہ ارم ہے، یہ بھی ہماری مدد کرے گی اس کام میں۔ ناہید نے ارم واسطی کا تعارف ولید ہاشمی سے کروایا۔ ناہید بے خبر تھی ارم اور ولید کی ریلیشن شپ سے۔ وہ چاروں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، چوتھا شعیب بھی تھا۔ ولید، اس سے اچھا موقع ہمیں نہیں مل سکتا۔ خالہ اور توشی گاؤں گئے ہوئے ہیں، ڈی جے بھی ان کے ساتھ ہے، گلزیر خان بھی ملک سے باہر ہے، بلال کے سارے حمایتی کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر۔ ناہید دانت پیستے بول رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب نفرت تھی بلال کے لیے۔ بیجی اور ایس ایم ایس کا علاج میں خود کر لوں گا، شعیب نے بھی جذباتی ہو کر کہا۔ آنٹی جی، سارا پلان تیار ہے، کل کا دن اس کی بدنامی کا دن ہے۔ ولید نے یقین سے پیشن گوئی کر دی۔ ارم نے ترچھی نظر سے ولید کی طرف دیکھا۔ ولید بیٹا، میرا اور شعیب کا یہاں زیادہ دیر بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ جمال بھی سیالکوٹ سے آ چکے ہیں، ہم چلتے ہیں۔ اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو ارم کو ڈراپ کر دینا۔ ناہید اور شعیب وہاں سے چلے گئے تھے، میں تو تمہیں یہاں ان کے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، ولید نے ارم کو بتایا۔ ولید کے آنے سے پہلے ناہید، شعیب اور ارم ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ناہید نے ہی ارم کو بوتیک سے پک کیا تھا اور اسے ایک اچھی خاصی رقم کی آفر کی تھی اس پلان میں ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ اس دن پارٹی میں شعیب نے تمہیں میرے ساتھ کیا دیکھا نہیں تھا؟ ولید نے ارم سے پوچھا۔ اس نے صرف مجھے دیکھا تھا، عالیہ زی کی پارٹی میں تم اس کی طرف کمر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ہی اپنی ماں کو میرا مشورہ دیا تھا۔ ولید، اگر دیکھا بھی ہو تو اب تو ہم سب ننگے ہیں ایک دوسرے کے سامنے۔ ولید، مجھے تو حالات نے کمینی بنا دیا، مگر یہ ماں بیٹا تو پیدائشی کمینے ہیں، ورنہ کیا تک بنتی ہے ایک شریف آدمی کو بدنام کرنے کی، اس کی عزت کا جنازہ نکالنے کی۔ ولید نے چالاکی سے بات بدل دی، اسے ڈر تھا کہ ارم کی وہ شمع پھر روشن نہ ہو جائے۔ ڈارلنگ، دفع کرو نا ان ماں بیٹے کو، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں اور تم یہ فضول باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، ولید نے ارم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اگلے دن کالے سیاہ بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ وہ سورج بھی کمبل اوڑھ کر اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے سردی جاتے جاتے واپس آ گئی تھی۔ فروری میں بارش ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ کل 27 فروری بروز جمعرات کو تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی اور آج 28 فروری بروز جمعہ کالے سیاہ بادل سورج کو للکار رہے تھے۔ آؤ میدان میں، سورج عقل مند نکلا، اسے معلوم تھا آج ان بادلوں کا دن ہے، اسی لیے وہ اپنے بستر سے اٹھا ہی نہیں۔ سورج نے دل میں سوچا، تمہیں بیٹا پرسوں دیکھ لوں گا۔ سورج اور بادلوں کی نوک جھوک سے بہت سے پہلے جب سورج سویا ہوا تھا، بادل اپنی صف بندی کر رہے تھے، یعنی تہجد کے وقت بلال تہجد ادا کر چکا تھا۔ وہ کھجوروں اور سیب سے سحری کر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ کچن میں چولہے کے سوا کچھ نہیں تھا، کھجوریں اور سیب اور پانی کی بوتل وہ رات کو ہی لے آیا تھا۔ سحری کرنے کے بعد وہ مسجد چلا گیا۔ مسجد سے واپس آ کر وہ اپنی نانی کے کمرے میں جایا کرتا تھا۔ آج اس کی ساری روٹین ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی کی وجہ سے وہ چھت پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس وقت گھر کے سارے افراد سوئے ہوئے تھے سوائے سیکیورٹی گارڈ کے۔ اسی دوران باجی غفورہ چھتری لیے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ بلال اس سے پہلے اپنے کمرے کے ریلنگ ڈور میں کھڑا سیکیورٹی گارڈ کو دیکھ رہا تھا جو اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا سوچوں میں گم تھا۔ سیکیورٹی گارڈ کا کمرہ بھی گھر کے مین گیٹ کے ساتھ تھا۔ دو طرف کنکریٹ کی مضبوط دیواریں اور دو طرف بلٹ پروف شیشہ۔ بلال اسے شیشے کے اس پار بیٹھے ہوئے گارڈ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ نظر بھی عجیب شے ہے، بعض اوقات شیشے کی اس پار دیکھ لیتی ہے اور اکثر اپنے سامنے کی حقیقت کو نہیں دیکھ پاتی۔ اس کا دل چاہا باجی غفورہ سے بات کرے۔ بلال نے باجی غفورہ کو آواز دی، وہ رک گئیں۔ بلال اپنے کمرے سے نکل کر باجی غفورہ کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھر کے کچن میں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ باجی غفورہ کو ناشتہ تیار کرنا تھا۔ اس نے بلال سے کہا کہ وہیں آ جاؤ۔ بلال بیٹا، آج کوئی 12 بروں کے بعد تم باورچی خانے میں آئے ہو، باجی غفورہ اپنی انگلیوں پر حساب لگا کر بولی تھی۔ جی باجی، 11 سال 9 مہینے اور 10 دن بعد، بلال نے بغیر شمار کے دن بتا دیے۔ مجھے یاد ہے جب تم کھانا کھا رہے تھے تو ناہید بی بی نے تمہارے سامنے سے مچھلی اٹھا لی تھی۔ چھوڑیں باجی پرانی باتیں، بلال نے گھائل لہجے میں کہا۔ بڑا حوصلہ ہے تمہارا بلال بیٹا، مجھے تو یہ ابھی بھی یاد ہے۔ پھر تم گھر سے جا رہے تھے، اسی وقت اگر میں بڑی بیگم صاحبہ کو نہ بتاتی تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جاتے، باجی غفورہ نے آنسو صاف کرتے کہا۔ آپ کو نہیں بتانا چاہیے تھا، پھر نانو نے اپنے سر پر میرا ہاتھ رکھ کر مجھ سے وعدہ لے لیا تھا۔ بلال بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ تم 2 صورتوں میں اس گھر سے جاؤ گے، میری اجازت سے یا پھر میرے مرنے کے بعد، باجی غفورہ نے بات مکمل کی۔
بلال بیٹا اچھا ہوا جو میں نے بڑی بیگم صاحبہ کو بتا دیا، آج تم ان کی اجازت سے گھر سے عزت سے جا رہے ہو، بڑا حوصلہ ہے تمہارا بلال بیٹا۔ ناہید بی بی نے بڑی زیادتیاں کی تھی تمہاری ماں کے ساتھ، پھر بھی تم نے ان کو معاف کر دیا۔ باجی، بدلہ لینے سے معاف کرنا افضل ہے، میں نے ممانی کو دل سے معاف بھی کر دیا اور ہمیشہ ان کی ماں کی طرح عزت بھی کی ہے۔ باجی غفورہ نے ممتا بھری نظروں سے بلال کو دیکھنے کے بعد کہا، ٹھیک کہہ رہے ہو بلال بیٹا، اللہ تمہارے جیسا بیٹا سب کو دے۔ لطیف صاحب، میں کل عمرے کے لیے جا رہا ہوں، نوشی میڈم آئیں گی گھر میں، جس طرح کی تبدیلی وہ کہیں آپ کروا دیجیے گا، وائٹ واش، پردے، کراکری، سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ بلال نے لطیف کو ساری تفصیل بتائی۔ یہ لیں چیک، جاتے ہوئے نورین کو بھیج دیجیے گا۔ لطیف نے چیک پکڑتے بتایا، سر وہ تو آج چھٹی پر ہیں۔ بلال نے لمحہ بھر سوچا، پھر لطیف کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ لطیف کے جانے کے بعد بلال نے فوزیہ کو فون ملایا۔ جی سر، فوزیہ نے فون کال ریسیو کی۔ فوزیہ جی، 10 بج رہے ہیں، اگر آپ 12 بجے تک آفس آ جائیں، صرف 1 گھنٹے کے لیے۔ سر میں آ جاتی ہوں، فوزیہ نے جواب دیا اور کال کاٹ دی۔ بلال نے آفس بوائے کو بلا کر سارے اسٹاف کو میسج بھیجا، 12 بجے میٹنگ ہے، جمعے کی وجہ سے اسکول میں ہاف ڈے تھا، 12 بجے سے پہلے ہی اسکول میں چھٹی ہو گئی، سارا اسٹاف ٹھیک 12 بجے میٹنگ روم میں موجود تھا، بشمول فوزیہ کے۔ میں کل انشاءاللہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تقریباً 2 ہفتے بعد لوٹوں گا، 17 مارچ کو میرا ولیمہ ہے، آپ سب کو وتھ فیملی میری طرف سے دعوت ہے۔ میرے بعد فوزیہ جی میری جگہ ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ ہمیشہ کی طرح میرے معیار سے بہتر ثابت ہوں گے، شکریہ۔ میٹنگ ختم ہو چکی تھی، سارا اسٹاف جا چکا تھا، بلال نے فوزیہ کو چند ضروری ہدایات دیں۔ 1 بجے تک فوزیہ اور لیاقت بھی چلے گئے تھے۔ بلال جمعہ پڑھنے چلا گیا، 2 بجے کے آس پاس وہ واپس لوٹا تو اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بلال خوش اخلاقی سے بولا۔ بلال کدھر ہو، کوئی خبر نہیں، ڈاکٹر محسن نے شکوے سے کہا۔ بس کچھ مصروف تھا محسن، میں کل عمرے کے لیے جا رہا ہوں، 13 تاریخ تک واپس آ جاؤں گا۔ یار مجھے بھی بتا دیتے، میں بھی تمہارے ساتھ پروگرام بنا لیتا، محسن نے اب گلہ کیا۔ ٹیک کیئر، واپسی پر بات ہوگی، بائے۔ محسن نے کچھ ناراضگی کے ساتھ فون بند کر دیا۔ بلال سوچوں میں گم کافی دیر آفس میں بیٹھا رہا، تقریباً 3 بجے وہ اپنے آفس سے اٹھا گھر جانے کے لیے۔ اسے بابا جمعہ کی یاد آ رہی تھی، جب وہ جمعے والے دن پیاز گوشت پکاتا اور بابا جمعہ کے گھر ان کے لیے لے کر جاتا اور وہ دونوں روزہ اکٹھے ہی افطار کرتے۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی، جو کہ نماز جمعہ کے وقت ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ بلال اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، بارش کو دیکھ کر اس نے سوچا تھوڑی دیر رک جاتا ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی بارش کے رکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بلال کو ایک نمبر سے کال آئی جو اس کے موبائل میں سیو نہیں تھا۔ سر پلیز میری مدد کریں، میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے، نورین روتے ہوئے التجا کر رہی تھی، بارش کی وجہ سے کوئی گاڑی اور رکشہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ سر پلیز کچھ کریں، خدا کے لیے میری مدد کریں ورنہ میری امی کو کچھ ہو جائے گا۔ کال کٹ گئی۔ بلال نے کچھ سوچا، پھر تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتا نورین کے گھر کی طرف سفر کرنے لگا۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، آسمان پر کالے سیاہ بادلوں کا راج تھا۔ جوہر ٹاؤن اور ٹاؤن شپ میں سیویج کا نظام شہر کے دوسرے حصوں کی نسبت قدرے بہتر تھا، اس لیے سڑک پر پانی کھڑا نہیں تھا، جس کی وجہ سے بلال بہت جلد نورین کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے وہی نمبر ملایا، اس غرض سے کہ نورین اپنی ماں کو لے کر باہر آئے، مگر وہ نمبر بند تھا۔ بارش کی وجہ سے روڈ پر ٹریفک بالکل بھی نہیں تھی اور دور دور تک کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ 5 مرلے کا سنگل سٹوری گھر تھا، بیرونی دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا اور اندر سے کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بلال کو تشویش لاحق ہوئی، وہ اپنی گاڑی سے اترا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ ایک چھوٹے گراج کے بعد بڑا ہال تھا۔ بلال گراج سے گزر کر اب ہال میں تھا۔ ہال تقریباً خالی تھا، ہال میں صرف 2 صوفے اور ایک لکڑی کی میز تھی۔ ہال میں اندھیرا تھا۔ نورین، نورین، کہاں ہو آپ؟ بلال نے آواز لگائی۔ اسی لمحے سامنے والے بیڈ روم سے رونے کی آواز گونجی۔ بلال جلدی سے بیڈ روم کی طرف بڑھا، اندر بھی اندھیرا تھا۔ بلال نے دروازہ کھولا تو اسے سامنے بیڈ پر کوئی کمبل کے اندر لیٹا نظر آیا۔ وہ جلدی سے اس طرف بڑھا۔ جب بلال بیڈ روم میں داخل ہوا، اسی لمحے کمرے کی ساری لائٹس آن ہو چکی تھیں۔ بارش کی وجہ سے بجلی نہیں تھی، یہ کمال یو پی ایس نے دکھایا تھا نورین کی مدد سے۔ نورین دروازے کے پیچھے سوئچ بورڈ کے پاس کھڑی تھی، اپنے چہرے پر نقاب کیے ہوئے اور اپنے جسم کو چھپائے ہوئے۔ نورین نے مست نگاہوں سے بلال کو دیکھا، اس کی موٹی موٹی کالی سیاہ آنکھوں میں کالا کاجل دعوت گناہ کا پیغام دے رہا تھا۔ بلال نے کمبل کی طرف دیکھا، کمبل کے نیچے 2 گول تکیے پڑے ہوئے تھے۔ بلال نے کمبل ہٹایا تو اسے پتہ چلا بیڈ روم بہت شاندار اور لگژری تھا، سب کچھ ہی کلرفل، الگ اور مختلف۔ نورین کالی ناگن کی طرح لہراتی بلکھاتی بلال کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے چہرے سے وہ کالا نقاب ہٹایا، تیکھے نین نکوش والی سانولی سلولین لڑکی
جس کی آنکھوں میں اس کے دل کی بات پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ بلال کی سالوں کی تپسیا بھسم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نورین کی آنکھوں میں نشہ تھا اور وہ بلال کو دیکھ رہی تھی۔ بلال نے اسے دیکھ کر نظر جھکا لی۔ بلال، ہائے میں مر جاؤں اس ادا پر۔ نورین نے اپنے ہاتھ سے بلال کی ٹوری کو اوپر کیا۔ اب تک وہ کالی چادر اس کے جسم پر تھی، صرف اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا۔ اس نے وہ چادر آہستہ آہستہ اتاری اور داخلی دروازے کی طرف ہاتھ پڑی ہوئی بازوؤں والی کرسی پر پھینک دی، پیچھے کی جانب بغیر دیکھے ہوئے۔ کالی چادر کے نیچے اس نے ایک بیہودہ لباس پہنا ہوا تھا، جس سے اس کی چھاتی واضح نظر آ رہی تھی، اور ایک کھلے گلے والی نائٹی پہن رکھی تھی۔ نورین کے چہرے پر واہیات مسکراہٹ تھی۔ حیرت ہے بلال، تم اب تک میرے ارادوں کو جان نہیں سکے۔ نورین، میں آپ کو پہلی ملاقات میں ہی جان گیا تھا، وہ الگ بات ہے کہ دیکھ آج رہا ہوں۔ بلال نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا۔ یہ موسم، یہ میرا جوبن، تمہاری جوانی اور تنہائی، کیا سوچ رہے ہو؟ نورین نے نینوں کے تیر چلاتے بے حیائی سے کہا۔ سوچ رہا ہوں ایک عورت اپنے آپ کو کس حد تک گرا سکتی ہے، اسی لیے تو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اٹھا لو، تھام لو۔ بلال، میں تم پر مر مٹی ہوں۔ نینا زبردستی بلال کے گلے لگ گئی۔ بلال نے اسے زور سے خود سے جدا کیا اور اسے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ خود بیڈ روم سے نکلنے لگا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس کی نظر نینا کی کالی چادر پر پڑی، جو کہ کرسی پر پڑی ہوئی تھی۔ بلال دروازے پر رکا اور پلٹ کر نینا کو کہا، جو کہ بیڈ سے اٹھ رہی تھی، کپڑے کی چادر تو تم نے اتار کر پھینک دی ہے، اب کبھی اوڑھنی ہو تو حیا کی چادر اوڑھنا۔ بلال یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ اب وہ ہال میں تھا۔ نینا پیچھے سے بھاگ کر آئی اور بلال کے کمر سے لپٹ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ بلال کے سینے پر تھے۔ بلال، پلیز مجھے اس طرح چھوڑ کر نہ جاؤ۔ مجھے تمہاری اور نوشی کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں، تم شادی ضرور کرو، مگر یہ تعلق تو ختم نہ کرو۔ شعیب اور ناہید پہلے سے ہال میں کھڑے ہوئے تھے اور نوشی ان دونوں کے پیچھے کندھوں کے درمیان سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ بلال کے بیڈ روم سے نکلنے سے پہلے ہی وہاں پہنچے تھے۔ کمرے میں روشنی تھی اور ہال میں اندھیرا۔ شعیب واپس پلٹا۔ اس نے اسی لمحے ہال کی ساری لائٹس آن کر دیں جہاں وہ کھڑا ہوا تھا۔ سوئچ بورڈ اس کے پیچھے ہی تھا۔ نوشی دیکھ رہی تھی بلال کو، حیرت سے، نفرت سے اور حقارت سے۔ بلال کی کمر سے نینا لپٹی ہوئی تھی اور آنکھیں بند کیے بول رہی تھی، پلیز بلال، یہ تعلق ختم نہ کرو۔ بلال پلیز، یہ تعلق ختم نہ کرو۔ 1 منٹ کے اندر اندر بلال نے نینا کو خود سے جدا کر دیا۔ اس نے اپنی چھاتی سے نینا کا ہاتھ ہٹا کر اسے اس کے بازو سے پکڑ کر زور لگا کر خود سے جدا کیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کس تعلق کی بات کر رہی ہو؟ بلال غصے سے دھاڑا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے تھے اور نوشی کی آنکھوں میں نفرت۔ شدید غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ کڑکتی بجلی نے چیخ ماری، شاید باہر کہیں کسی پر گری تھی یا پھر بجلی اس سازش پر روئی تھی۔ اس کی خبر نہیں کہ بجلی کڑکنے کی اصل وجہ کیا تھی، یا پھر بارش، وہ تیز بجلی۔ بلال کی نظر ان سب پر پڑی۔ وہ خاموش رہا۔ ناہید سامنے کھڑی تھی، اس کے دائیں ہاتھ، 1 قدم پیچھے نوشی کھڑی تھی اور اس کے 2 قدم پیچھے شعیب کھڑا تھا، دیوار سے ٹیک لگائے، ریلیکس۔ اس کے بائیں جانب بجلی کا سوئچ بورڈ تھا۔ نینا نے اس سب کو دیکھا تو اپنا بلاؤز سیدھا کیا۔ مکار حسینہ نے ایک اور چال چل دی۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے ہم دونوں کے بیچ میں، بلال تو بڑے شریف آدمی ہیں۔ وہ تو میں دیکھ رہی ہوں۔ ناہید دانت پیستے ہوئے آگے بڑھی اور بلال کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اتار کر پھینک دو یہ شرافت کا چوغا۔ میں نے تم سے زیادہ بے غیرت اور بے حیا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ ناہید نے بلال کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ نوشی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بلال پتھرائی آنکھوں سے نوشی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ناہید نے نوشی کی طرف دیکھا، پھر بولی، شعیب سنبھالو بہن کو اور چلو یہاں سے۔ ناہید آگے تھی۔ شعیب نے فوراً نوشی کو بازوں کے سہارے تھام لیا۔ نینا ہاتھ ننگی، نظریں جھکائے بلال کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے بازوں سے اپنی چھاتی کو چھپایا ہوا تھا۔ بلال کمرے میں واپس گیا اور کرسی پر کالی چادر اٹھائی اور واپس آ کر نینا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بلال نے چادر کو کھولنے کے بعد اس سے نینا کی چھاتی کو ڈھانپتے کہا۔ نینا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ کالی چادر اس کے کندھوں کے اوپر سے نینا پر ڈال دی۔ نوین جی، کپڑے کی چادر عورت کو تحفظ دیتی ہے، حیا کی چادر اوڑھنے سے عورت کو عزت ملتی ہے، اور دونوں چادریں اوڑھنے سے عورت کا اپنا ہی بھلا ہوتا ہے۔ بلال تھوڑی دیر خاموش رہا، جیسے اپنے آپ کو سنبھال رہا ہو۔ بلال نے صبر کی طاقت سے اپنے آپ کو ریزہ ریزہ ہونے سے بچا لیا تھا، مگر اپنی تکلیف نہیں چھپا سکا۔ نوین جی، میں نے آپ کو معاف کیا اور میں دعا کرتا ہوں میرا اللہ بھی آپ کو معاف کر دے۔ بلال دکھ میں ڈوبی ہوئی گھائل آواز کے ساتھ بولا۔ نینا نے اپنی پلکوں کے کواڑ کھولے۔ نینا کے موٹے موٹے نینوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے عقیدت سے بلال کے چہرے کو دیکھا، جو چند منٹ پہلے حوث اور بے حیائی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اشک اب اس کے گالوں پر تھے۔ نینا کا دل اسے ملامت کر رہا تھا کہ تم نے چند لاکھوں روپے کے لیے
کسی کی عزت پر وار کر دیا، اور اسے دیکھو کہ اس نے تمہیں معاف بھی کر دیا اور تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ بلال وہاں سے چلا گیا۔ نینا اسی جگہ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے وہ بلال کی اوڑھنی کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور خود سے عہد کیا، بلال تم نے میرے ننگے اور غلیظ بدن پر جو 2 چادریں ڈالی ہیں، میں انہیں کبھی اترنے نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ نینا روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی۔ اس کی ہچکیوں سے ہال گونج رہا تھا۔ ولی صبح ہی سے بلال کو فالو کر رہا تھا۔ وہ شعیب کے ساتھ رابطے میں تھا اور لمحہ بلمحہ شعیب کو اپڈیٹ کر رہا تھا۔ ناہید نوشی کو اپنے ساتھ فیکٹری لے کر آئی تھی۔ کوٹ لکھپت کا فیکٹری ایریا اور ٹاؤن شپ آمنے سامنے تھے۔ ان کے درمیان تقریباً 100 فٹ کی ڈبل روڈ واقع تھی۔ ناہید کی فیکٹری اور نینا کا گھر چند منٹ کی دوری پر تھے۔ جیسے ہی بلال نینا کے گھر کے باہر پہنچا، ولید نے شعیب کو اطلاع کر دی۔ شعیب اور ناہید نوشی کو وہاں لے کر آ گئے تھے۔ ناہید جو کچھ نوشی کو دکھانا چاہتی تھی وہ اس میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ولید ہی نے ارم کے ذریعے نینا کو بلال کے آفس میں رکھوایا تھا۔ بلال پہلے ہی دن جان چکا تھا کہ نینا کس طرح کی لڑکی ہے۔ نینا ایک مشہور کال گرل تھی جو اپنے جسم کا دھندا کرتی تھی۔ بلال کو یہ سب تو معلوم نہیں تھا، مگر اس نے نینا کے بے حیا نین ضرور پڑھ لیے تھے۔ ایک دفعہ بلال نے توشی سے کہا تھا، اس لڑکی کی آنکھیں بولتی ہیں۔ نینا اور ارم میں فرق یہ تھا، نینا کال گرل تھی اور ارم کی زندگی میں دل نواز کے بعد ولید چوتھا آدمی تھا۔ دل نواز بیگی اس کی محبت تھا، بعد میں آنے والے 2 شخص اس کی مجبوری تھے، اور اب ولید اس کی عادت، اس کا نشہ۔ ولید اور ارم کو ایک دوسرے کی لت لگی ہوئی تھی۔ ارم شروع میں مجبور تھی، جبکہ نینا شروع ہی سے عادت سے مجبور تھی۔ مجبور انسان اور عادت سے مجبور انسان میں فرق ہوتا ہے۔ عادت سے مجبور نے تو توبہ کر لی تھی، سچی پکی توبہ۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ مجبور کیا کرتی ہے۔ ارم کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ وہ جب بلال سے ملی تھی، اس نے کبھی بھی بلال کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور کبھی بھی اسے کوئی فضول بات نہ کی تھی۔ ارم نے ہمیشہ بلال سے سیدھی اور مختصر بات کی۔ اسی وجہ سے بلال اسے نوشی کے ڈریسز کے لیے 3 لاکھ روپیہ دے کر آیا تھا۔ بلال ارم کے متعلق اچھی رائے رکھتا تھا۔ ارم اور ولید اپنے بنائے ہوئے پلان میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو چکے تھے، شعیب اور ناہید کی وجہ سے۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ یہ چاروں بلال کے دشمن تھے، اس لیے آپس میں دوست بن گئے تھے۔ مغرب کی اذان سے چند منٹ پہلے ایس ایم ایس بلال کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بلال دیوان پر اپنے سامنے کھجوریں اور پانی کی بوتل رکھے ہوئے بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ ایس ایم ایس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بلال کی طرف دیکھ رہا تھا، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے۔ بلال بھائی، آپ کو بڑے صاحب نے بلایا ہے، ایس ایم ایس نے لرزتی آواز میں بتایا۔ وہاں پر وہ سب۔ بلال نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھی اور ایس ایم ایس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ شاہد آپ جاؤ، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ بلال نے کھجور منہ میں ڈالی اور بوتل کو منہ لگا کر 3 سانس لیتے کافی سارا پانی پی گیا۔ ایس ایم ایس جانے کے بجائے کھڑا رہا۔ بلال نے دیکھا تو اسے کہنے لگا، میری گاڑی کھلی ہے، یہ ہینڈ کیری پچھلی سیٹ پر رکھ دو۔ ایس ایم ایس وہ ہینڈ کیری اٹھا کر چلا گیا۔ بلال نے خشوع و خضوع کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی اور دعا کے بعد جائے نماز لپیٹ کر اپنی بغل میں لگا لی اور وہ کالا فولڈر اٹھایا اور گھر کے لاؤنج کی طرف چل دیا۔ نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، ناہید نے مکاری سے کہا۔ گھر کے لاؤنج میں جمال صوفے پر بیٹھا اپنے اوپر والے دانتوں سے نیچے کے دانتوں کو غصے سے دبا رہا تھا۔ نوشی دوسرے صوفے پر اپنے باپ کے سامنے بائیں ہاتھ کی طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ ناہید جمال کے پیچھے کھڑی تھی۔ شعیب سامنے کی طرف دائیں ہاتھ والی 2 کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر ارم نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ جمال کے سامنے ٹیبل پر 2 لفافے پڑے تھے۔ ایک بلال کے اسکول کا انویلپ تھا اور دوسرا انویلپ ڈیفنس کے ایک فوٹو اسٹوڈیو کا تھا۔ بی جی اور ایس ایم ایس ناہید سے بھی پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے۔ باقی گھر کے نوکروں کو اس طرح آنے کی اجازت نہیں تھی۔ السلام علیکم، بلال نے اپنے آنے کی اطلاع دی۔ جی مامو جان، آپ نے بلایا تھا۔ بلال مطمئن تھا، اسے معلوم تھا کہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ دونوں لفافے اٹھاؤ، جمال نے غصے سے کہا۔ بلال نے آگے بڑھ کر وہ دونوں لفافے اٹھا لیے۔ جسٹ اقرا اسکول والا انویلپ اس نے کھولا۔ اس میں وہی 3 لاکھ روپیہ تھا جو اس نے چند دن پہلے ارم کو دیا تھا، نوشی کے کپڑوں کے لیے۔ بلال نے وہ روپے واپس اسی میں ڈال دیے۔ اب دوسرے انویلپ کی باری تھی۔ اس نے وہ انویلپ کھولا تو اس میں بلال اور عظمیٰ کی وہ تصویریں تھیں جو کافی دن پہلے جب وہ اور عظمیٰ آخری بار ریسٹورنٹ میں کھانا کھا کر نکلے تھے تو پارکنگ میں بلال کی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے جب عظمیٰ نے اپنے ایک مہربان، سچے اور کھرے دوست کے گلے لگی تھی، اس لمحے اسی طرح کیمرے نے محفوظ کر لیا تھا۔ یہ ایک تصویر تھی، مگر ایک تصویر کا ایک رخ بھی تھا۔ دوسری تصویر میں عظمیٰ بلال کے ہاتھ کو چوم رہی تھی اور تیسری تصویر میں بلال کا ہاتھ عظمیٰ کے بائیں کندھے پر اور چوتھی تصویر بلال کا بائیں ہاتھ
عظمیٰ کے گال پر تھا۔ ایسی کوئی 2 درجن کے قریب تصویریں اس انویلپ کے اندر تھیں۔ یہ روپے، جمال نے تفتیش شروع کی، میں نے دیے تھے ارم کو۔ اور وہ تصویریں جو تمہارے ہاتھ میں ہیں، کہیں نقلی تو نہیں ہیں؟ جمال تلخی سے بولا۔ جی نہیں، جو تصویریں دکھا رہی ہیں وہ بھی بالکل سچ ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہے، آپ میری بات بھی سن لیں۔ بلال نے ادب سے عرض کیا۔ ناہید نے کڑوے کسیلے لہجے میں کہا، جو ہم لوگوں نے آج دیکھا وہ سچ تھا یا حقیقت تھی؟ تم جیسا بے شرم آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اب جمال تمہاری بات کیوں سنیں گے؟ جو دیکھا ہے وہ کافی ہے۔ ارم، تم کیوں خاموش کھڑی ہو؟ بتاتی کیوں نہیں تمہارے ساتھ اس بغیرت شخص نے کیا وعدے کیے تھے؟ شعیب ارم کی طرف دیکھ کر غصے سے بولا۔ ارم کی آنکھوں میں وہ مصنوعی آنسو ایک بار پھر آ گئے جو وہ کوئی آدھ گھنٹہ پہلے بھی لا چکی تھی، جب اس نے جمال کو اپنی اور بلال کی فرضی کہانی سنائی تھی۔ ارم نے ڈرتے ہوئے بلال کی طرف دیکھا۔ تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، جمال نے ارم کو حوصلہ دیا۔ سر، 3 سال پہلے جب میں نے بوتیک پر جاب شروع کی تو ایک دن بلال وہاں پر آیا، مجھے دیکھا اور میرے پیچھے پڑ گیا۔ کچھ دن بعد کہنے لگا، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، تمہاری باس بچپن سے میرے گلے پڑی ہے، جیسے ہی اسے میری جان چھوٹتی ہے میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی، میری عزت آبرو کی حوث کا شکار ہو گئی۔ پھر یہ ہفتے میں 2 دفعہ مجھ سے ملنے لگا اور اتوار کا سارا دن میرے ساتھ فلیٹ پر گزارتا۔ یہ سلسلہ پچھلے 3 سال سے چل رہا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تم سے شادی نہیں کر سکتا، میری نوشی سے شادی ہونے والی ہے۔ اس نے میرا منہ بند کرنے کے لیے 3 لاکھ روپے مجھے دیا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ ارم نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ بلال نے اس کی طرف حقارت سے نگاہ ڈالی۔ بلال، میں تو لوگوں کو تمہاری مثالیں دیا کرتا تھا اور تم کیا نکلے؟ جمال دکھی ہو کر بولا۔ ماموں جان، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ 3 لاکھ روپے میں نے اسے نوشی کے ڈریسز بنوانے کے لیے دیے تھے اور وہ تصویریں میری دوست ڈاکٹر عظمیٰ کی ہیں، وہ صرف میری دوست ہے بس۔ بلال نے آرام سے اپنی صفائی پیش کی۔ اور وہ جو ہم تینوں نے دیکھا وہ کیا تھا؟ ناہید غصے سے چلائی۔ ممانی جان، وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتی ہیں، بلال نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تھوڑا توقف کیا پھر ناہید سے پوچھا، ممانی جان میری سمجھ سے باہر ہے، آپ کیوں یہ گندا اور غلیظ کھیل کھیل رہی ہیں؟ بلال، اپنی زبان کو لگام دو، مت بھولو وہ تمہاری کیا لگتی ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے یہ گندا الزام لگاتے ہوئے اپنی ممانی پر۔ جمال غصے سے گرجا۔ ممانی نہیں، ماں، میں نے ان کو ہمیشہ اپنی ماں کی طرح عزت دی، اس لیے میں بار بار کہتا تھا کہ ممانی سے پوچھ لیں، اگر ان کو شادی پر اعتراض ہے تو میں یہ شادی کبھی نہیں کروں گا۔ میں نے ایک ماں کے حکم پر محبت کی اور اپنی دوسری ماں کے حکم پر اپنی محبت سے منہ موڑ لیتا۔ ممانی جان، آپ صرف ایک بار کہہ دیتی، میں خوشی خوشی خود انکار کر دیتا، اس لیے میں آپ کو ماں سمجھتا نہیں، مانتا بھی تھا۔ ممانی جان، مجھے اپنی ماں کی ہر چیز سے محبت ہے اور میری ماں کو اپنی آبائی زمین سے بہت لگاؤ تھا، مگر میں نے آپ کی خوشی کی خاطر اسے لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر اللہ نے زندگی دی تو میں وہ زمین خود خریدوں گا اپنے پیسوں سے، انشاءاللہ۔ پوری زندگی ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے، زمین خریدوں گا، تمہاری اوقات بھی ہے وہ زمین خریدنے کی؟ ناہید نے پہلے بلال پر طنز کیا، پھر اس کی تصحیح کرنے لگی۔ میں حیران ہوں تم کتنے بے شرم اور بے غیرت ہو، جو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بڑے مزے سے باتیں کر رہے ہو۔ ذرا دیکھو میری معصوم بچی کی طرف، رو رو کر پاگل ہو گئی ہے اور تمہاری آنکھوں میں شرمندگی کا ایک آنسو بھی نہیں۔ تم ایک بے حس اور بد کردار شخص ہو۔ رندھاوا صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں، بڑے مزے سے اس گھٹیا شخص کی تقریر سن رہے ہیں، دھکے مار کر نکالیں اسے یہاں سے۔ احسان فراموش، اگر رندھاوا صاحب نہ ہوتے تو تم در در کی ٹھوکریں کھاتے۔ تمہارے وہ دونوں چچا کبھی انہوں نے تمہاری خبر لی؟ خبر نہ لینا جبر اور ظلم کرنے سے بہرحال بہتر ہے۔ بلال نے ناہید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ تیور تو دیکھو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، چور ماں کا چول بیٹا۔ ناہید نے ایک بار پھر بلال کی زخموں پر نمک ڈالا۔ ممانی جان، بس، بلال غصے سے ڈھا۔ پہلی بار اس نے اونچی آواز میں بات کی تھی، اس کی آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ممانی جان، آپ مجھے کچھ بھی کہہ لیں، میں برداشت کر لوں گا، اف تک نہیں کروں گا، مگر اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ آپ نے میری ماں پر جھوٹا چوری کا الزام لگایا تھا، اس عورت پر جس نے اپنی کروڑوں کی جائیداد آپ کے کہنے پر دے دی اور کبھی آپ سے واپسی کا تقاضا نہیں کیا، اور آپ نے 1,00,000 2 لاکھ کے زیورات کی چوری کا الزام اس عظیم عورت پر لگا دیا۔ آپ نے اس عظیم عورت کی عزت، وقار اور خودداری کا جنازہ نکال دیا۔ مر تو وہ آپ کا لگایا ہوا الزام سن کر ہی گئی تھیں، صرف مرنے کی رسم پاگل خانے میں ادا ہوئی۔ آپ کو یاد تو ہوگا، ایک دفعہ آپ نے مجھ پر بھی چوری کا الزام لگایا تھا۔ میں نے 26 سالوں میں جو عزت کمائی تھی، آپ نے وہ بھی چھین لی۔
میں چند دنوں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں، سچا ہوں، بد کردار نہیں، ہرگز نہیں۔ میں آپ کے لگائے ہوئے الزاموں سے ہرگز پاگل نہیں بن سکتا، یہ آپ کی بھول ہے۔ تم کرو ثابت، میں چیلنج کرتی ہوں، تم اپنے آپ کو کبھی بے گناہ ثابت نہیں کر سکو گے۔ تم ایک بد کردار، بد لحاظ، عیاش شخص ہو۔ ناہید انگلی دکھاتے ہوئے غصے سے چیخی۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی نے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ ناہید کا رنگ فک ہو چکا تھا، وہ بلال کا جواب سن کر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ میں کہتی ہوں تم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو، ناہید دوبارہ چلائی۔ میں سچا ہوں اور میں ثابت بھی کر سکتا ہوں، اس کے بعد ان سب لوگوں کے درمیان آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ میں اب بھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہوں، بغیر کسی شرمندگی کے۔ ممانی جان، یہ ثابت ہونے کے بعد کیا آپ ان سب سے آنکھ ملا سکیں گی؟ اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ میری ماں جیسا نہیں، اللہ نہ کرے، آپ تو ماں نہ بن سکی، مگر میں تو بیٹا ہوں۔ بلال نے ایک بار پھر ناہید کو کرارا جواب دیا۔ SMS اور بیجی جو پہلے گردن جھکائے کھڑے تھے، اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی غرض سے ایک دم سے ان کی گردنیں سیدھی ہو گئی تھیں، آنسو خود بخود خشک ہو چکے تھے۔ SMS کی دونوں مٹھیاں بند تھیں، جوش کے ساتھ غصے کی وجہ سے۔ جمال خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ نوشی جو کچھ دیر پہلے آنسو بہا رہی تھی، اب پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنی ماں اور بلال کو دیکھ رہی تھی، کبھی بلال کی طرف اور کبھی اپنی ماں کی طرف۔ نوشی کو اپنی سچی محبت اور جھوٹی شفقت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ نوشی اسی کشمکش میں مبتلا تھی۔ شعیب غصے سے بلال کو دیکھ رہا تھا اور ارم واسطی حیرت میں مبتلا کہ اتنا خاموش اور دھیمے لہجے میں بات کرنے والا بندہ اپنی ماں کا نام سن کر اتنا جذباتی بھی ہو سکتا ہے۔ ارم کو شرافت اور کمزوری کا فرق سمجھ آ گیا تھا۔ اوے ہیرو، یہ کیا ڈائیلاگ بازی کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کسی فلم کا کلائمیکس ہے اور تم ڈائیلاگ بول کر پبلک کو خوش کر لو گے اور لوگ تمہاری بے گناہی ثابت ہونے کے بعد تالیاں بجا کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے؟ شعیب نے غصے سے ہاتھ سے چٹکی بجاتے بلال کو مخاطب کیا۔ شعیب نے بیجی اور SMS کی آنکھوں میں بلال کی جیت کی چمک دیکھ لی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہ دونوں اپنے ہیرو کی جیت پر تالیاں نہیں بجا سکتے تھے۔ بلال جمال کی طرف بڑھا، ان دونوں کے درمیان شیشے کا سینٹر ٹیبل تھا۔ جمال براؤن لیدر کا لباس پہنے ہوئے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور بلال ان کے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف کھڑا تھا۔ بلال کے بائیں بغل میں وہ کالا فولڈر اور جائے نماز تھا۔ بلال دوزانوں بیٹھ گیا، بالکل اپنے ماموں کے سامنے، اور جمال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ادب سے بولا، ماموں جان، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اب بلال نے نظریں اٹھا کر ناہید کی طرف دیکھا، جو کہ جمال کے پیچھے کھڑی تھی اور قہر آلود نگاہوں سے بلال کو تک رہی تھی۔ میں یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بلال پھر جمال کی طرف متوجہ ہوا اور جمال کو دیکھ کر کہنے لگا، میں آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید کہہ نہ پاؤں، اس لیے لکھ کر رکھ رہا ہوں۔ اس لیے لکھ کر رکھ لیا تھا۔ بلال نے وہ کالا فولڈر شیشے کی ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس میں ایک خط ہے، ضرور پڑھیے گا، اور آپ کے 144 احسانات جو کہ آپ مجھ پر پچھلے 12 سال سے ہر مہینے کر رہے تھے، وہ آپ کے سارے احسان اس فولڈر میں بند ہیں، وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد بلال نے وہ فوٹو اسٹوڈیو والا انویلپ اپنے کوٹ کی اندرونی پاکٹ میں ڈال لیا۔ جائے نماز اب بھی بلال کی بائیں بغل میں تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں وہ 3 لاکھ کی 3 گڈیاں تھیں جو کہ بلال کے اسکول کے جسٹ اقرا انویلپ میں تھیں۔ بلال اپنے گھٹنوں سے اٹھا اور الٹے پاؤں واپس ارم کی طرف آ گیا۔ جاتے ہوئے اس نے اپنے ماموں کی طرف پشت نہیں کی۔ ارم واسطی کے برابر آ کر بلال نے وہ 3 لاکھ روپیہ جسٹ اقرا اسکول کے انویلپ سے نکالا اور انویلپ کو اپنے لائٹ بلو کوٹ کی سائڈ والی پاکٹ میں ڈال لیا۔ وہ 3 لاکھ روپے ارم کی طرف بڑھاتے بولا، ارم جی، یہ رکھ لیں۔ ارم نے گردن اٹھا کر بلال کو حیرت سے دیکھا۔ بلال کے چہرے پر جیت کی مسکراہٹ ابھری اور بولا، انہی کے لیے تو آپ نے اس حد تک اپنے آپ کو گرایا ہے۔ آپ کو ارم جی ان روپیوں کی بہت ضرورت ہے، پلیز رکھ لیں۔ بلال نے وہ روپے ارم واسطی کو تھما دیے تھے۔ اب بلال نوشی کی طرف بڑھا، جو بلال کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ نوشی جی، میں نے اپنی پوری زندگی محبت کے بغیر گزار دی۔ میں بلال احمد محبت کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں، عزت کے بغیر نہیں۔ مجھے نہیں پتا محبت کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک محبت کے سر کی چادر عزت ہوتی ہے۔ آپ کی ماں نے وہ عزت کی چادر نفرت کی آگ میں جلا دی، اور ایسی ننگی محبت کا میں قائل نہیں ہوں۔ میں نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے سچ اور جھوٹ میں سے کسی ایک کا۔